अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 अप्रैल है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। अप्रैल का महीना अपने अंदर एक अजीबो गरीब हमीयत रखता है कि इस महीने के अंदर कानून की और आइन की धज्जियां भी उड़ाई गई। इस महीने के अंदर अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए। इस महीने के अंदर असम्बली टूटी भी। इस महीने के अंदर असम्बली बहाल भी हुई। इस महीने के अंदर रात के अंधेरे में अदालतें खुली भी। इस महीने के अंदर एक वजीर आजम को हटाया भी गया। इस महीने के अंदर मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा MNAs ने इस्तीफ़ा भी दिया। इस महीने के अंदर हमने देखा इश्तिहारी मुजरिम वजीर आजम बन गए। इस महीने के अंदर हमने देखा कि बेशुमार चोर, उचक्के, डाकू, कातल वो वजीर बन गए। इस महीने के अंदर हमने अवाम का समंदर निकलते हुए भी देखा। इस महीने के अंदर हमें इस मुल्क के अंदर इनकलाब आता हुआ भी नजर आया। इस महीने के अंदर लाहौर, कराची और पेशावर तीनों शहरों में तारीख के हमने सबसे बड़े जलसे भी देखे। इस महीने के अंदर हमने DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसके अंदर उन्होंने कहा साजिश नहीं, मुदाखलत थी। इस महीने के अंदर सोशल मीडिया पर हमने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड देखा। ट्विटर स्पेस पर हमने साबिक वजीर आजम को ट्विटर को जैम करते हुए देखा और कल का लाहौर का सबसे बड़ा जलसा भी देखा। अच्छा, आज का जो दिन है, आज 22 अप्रैल का आधे से ज्यादा गुजर चुका है। आज के दिन जो आप देख रहे हैं ना, ये भी आपने पहले कम ही देखा होगा। ये सारी पिछली चीजें आपको रिवाइज करने का मकसद ये था। एक तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई कि वजीर आला हमजा शहबाज, क्योंकि वजीर आला वो बन गए हैं तो लिहाजा अब उनको उनका हल्फ लेना चाहिए। इस हवाले से सबसे पहले इजलास शुरू हुआ, फिर इजलास जो है वो मुलतवी हुआ कि 2 बजे तक फैसला किया जाएगा और गवर्नर पंजाब बताएं कि वो क्यों हल्फ नहीं ले रहे। एक हेडलाइन मेरी नज़र से गुजरी जिस पर लिखा हुआ था वजीर आला का इलेक्शन जैसे हुआ सब पता है। आगे सवालिया निशान था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। अब मुझे पता चला जब मैंने ये हेडलाइन देखी, जैसे आप भी अक्सर वीडियोस के थंबनेल देखते हैं ना, तो आपको लगता है पता नहीं क्या धमाका हो गया और अंदर कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया न्यूज़ की हेडलाइन थी। मैंने इसको ओपन किया, अंदर क्या बताया जा रहा था मेरा तो मुकम्मल तौर पे मीटर ही घूम गया। अंदर यह बताया गया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि हमें पता है इलेक्शन कैसे हुआ, हमें पता है किस तरह से इलेक्शन को टालने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स यानी हरबे, ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा ठीक है ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए चौधरी परवेज लाई साहब की जानिब से, और 16 अप्रैल तक गया इजलास जो 6 अप्रैल को होना था और वो तोड़ फोड़ हुई, सारे मामलात हुए। क्या मुअज़्ज़ज़ जज साहब को ये पता नहीं चला या इस पर नहीं कमेंट किया कि यार 26 से ज्यादा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। 26 से ज्यादा वो थे जिनके ज़मीर खरीदे गए थे। मैंने वीडियो पर क्लिक किस लिए की थी जनाब कि मुझे पता चलेगा कि जज साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है किस तरह लोगों के ज़मीर खरीदे गए, मुझे पता है किस तरह ये गैर आईनी इलेक्शन था, मुझे पता है किस तरह असम्बली के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ की गई और मारा गया। लेकिन जज साहब ने कहा मुझे पता है इलेक्शन किस तरह लेट किया गया। तो ये इंसाफ का निज़ाम है इस मुल्क के अंदर। अब हुक्म जनाब आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि सदर कोई और नुमाइंदा बनाएं कि अगर तो ये उमर सरफराज चीमा साहब जो कि गवर्नर पंजाब हैं वो हल्फ नहीं लेना चाहते हमजा शहबाज से, तो फिर कोई और नुमाइंदा वो मुकर्रर करें या खुद आए या कोई और भी नुमाइंदा हो जो हल्फ ले और अमली तौर पे हमजा शहबाज वो काम शुरू करें। इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट को यह भी नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस
جو ہے وہ بھیجا ہے جس کے اندر یہ 25 سے 26 منحرف لوگ ان کا نام ہے کہ ان کو نائل کیا جائے. تو یہ بھی عجیب ہے کہ حمزہ شہباز جو بنے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ، 26 وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنس گیا ہوا ہے کہ انہیں نائل کیا جائے، انہوں نے یہ منحرف ہیں، پارٹی پالیسی سے انہوں نے اختلاف کیا. لیکن آج عدالت نے ایک اور فیصلہ دے دیا. تو لہٰذا اس لیے ویڈیو کے شروع میں نے کہا کہ یہ اپریل کے مہینے میں ہم کیا کیا ہوتا دیکھیں گے، کیا کیا ہوتا دیکھیں. قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں سابق جو امریکی سفیر ہیں وہ جناب شرکت کر رہے ہیں، اور تینوں مسلح چیف وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، DGIS سے شرکت کر رہے ہیں، کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اور اجلاس شروع ہو چکا ہے. جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت دیکھیں DGIS PR صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ جس طرح کی زبان استعمال ہوئی تھی وہ کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے ہم نے کہا تھا ڈیمارچ کریں. تو لہٰذا ایک جانب تاثر عام ہے. جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں نا، شہری اقتدار کے اندر تاثر یہ عام ہے کہ خان کو دبوچنے کی تیاری ہے کہ ہو سکتا ہے اب اپنی پسند کا بیان دلوایا جائے. ہو سکتا ہے اب جو یہ مجید صاحب ہیں، امبیسڈر ہیں امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق، اور آپ بیلجیم میں ہیں، ان سے اپنی پسند کا کوئی بیان لیا جائے اور کہا جائے یہ تو معمول کی بات تھی ڈونلڈ لو نے جو کی تھی، یہ تو ایسے ہی تھی، یہ تو خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا، اس میں تو کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی. اور اس کے بعد اس کمیٹی سے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، کیونکہ لوگ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب کچھ جو ہے نا وہ میچ فکس ہے. خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میچ فکس ہے، مجھے پتہ چل چکا تھا میچ فکس ہے. تو اس لیے اس اجلاس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. دو آپشن ہے نا ابھی تک، کیونکہ اعلامیہ لیٹ آئے گا. ایک آپشن تو یہ ہے کہ مسلح افسران جو ہیں، مسلح چیفز ڈٹ جائیں اور وہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے جب خان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی قومی سلامتی کی، اس کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا، اعلامیہ آ چکا ہے، ہم نے کہا تھا ڈی مارچ کرو، ہم نے کہا تھا مداخلت ہے، کھلم کھلا مداخلت ہے، اور زبان کوئی یہ غیر معمولی زبان ہے، عام روٹین کی زبان نہیں ہے. اب ہم کیسے وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پہ یہ کر سکتے ہیں؟ ہم پہ عوامی دباؤ بھی ہے، خان نے لوگ بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو کیا تاثر جائے گا؟ جبکہ DGIS PR ایک پریس کانفرنس بھی کر چکی ہیں کہ یہ مداخلت ہے. لیکن دوسری طرف کچھ احباب یہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میچ فکس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سارا جو ہے اسد مجید صاحب جو ہیں امبیسڈر، ان کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے بھی چلائی جا سکتی ہے کہ آپ یہ بیان دیں، اور اس کے بعد خان کا جو سارا بیانیہ بنا ہوا ہے، خان نے جو لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت اور سازش، اس پہ آ کے ساری سازشی دبردوس ہو جائے، تباہ ہو جائے. اس پر خیر کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ خبریں ہیں. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کل ڈسکس ہم نے کیا تھا، بلاول صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں. کتنی بے شرمی ہے ویسے، قاتل اور مقتول اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور رات کو سب سے بڑی بے شرمی یہ ہوئی، پورے پاکستان کے میڈیا نے ایک بلیک لسٹ بندے کو دکھایا، نواز شریف کو، اور 10 منٹ تک بغیر پرچی کے، میں تو حیران ہو گیا، 10 منٹ تک بغیر پرچی کے پریس کانفرنس کی نواز شریف صاحب نے. اور دوائی مل رہی ہے، دوائی مل رہی ہے، آج پاکستان میں کسی کو روٹی مل رہی ہے، بچے سکول جا رہے ہیں. میں سن رہا تھا، میں نے کہا ہاں بچے بھوکے سو رہے ہیں، دوائی مل رہی ہے. یعنی یہ ایک لیڈر کا کیلیبر ہے. دوائی مل رہی ہے، چینی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے، بچوں کی فیسیں دے پا رہے ہو. یعنی شہباز شریف تو آ کے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے آیا ہے نا، آ کے سب کچھ مہنگا کر دیا ہے. تیل مہنگا کہتے ہیں، تیل سستا نہیں بھیج سکتے، چینی مہنگی، گھی مہنگا، تمام چیزیں مہنگی، یعنی چینی مل رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن آج پھر دوبارہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب کے اندر، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی 10 سے زیادہ MNAs، 20 سے زیادہ MPAs، اور اس کے علاوہ گورنرشپ صدر پاکستان چیئرمین سینٹ بنائیں، اور ہم مفتاح اسماعیل کو بنا دیتے ہیں وہاں پہ سینیٹر، اور ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن بظاہر جتنی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، مجھے نہیں لگتا نواز شریف صاحب اس پر کان دھریں گے. دوسری طرف ایک اور میں نے اپریل کا ذکر کیا تھا، اپریل کے اندر ہم نے ایک اور چیز دیکھی. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، جنہوں نے شہباز شریف سے بھی حلف نے لیا تھا، اور جو کابینہ کے 35 رکن تھے ان سے بھی حلف نے لیا تھا. آج انہوں نے 4 لوگوں سے حلف لیا، جس میں جاوید لطیف ہیں، سالک چودھری صاحب ہے کاف لیگ سے، یہ بڑی بات ہے، کاف لیگ سے. آغا حسن بلوچ ہیں، اچھا یہ ہیں، اور ایک اور صاحب ہے BNP مینگل سے. تو ان 4 لوگوں سے آج صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے حلف لیا.
اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ٹھیک ہوا ہے، لیکن ہے سرپرائز، مختلف خبر ہے. لیکن یہ ٹھیک کیا انہوں نے، کیونکہ اس طرح زیادہ متنازع ہو جانا تھا. صدر ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، اور اس طرح زیادہ وہ متنازع ہوتے تو ان کو جواز مل جاتا صدر کو ہٹانے کا، اور اس وقت صدر کا ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی اس ساری گیم کے اندر اس بدماشیہ کو شکست دینے کے لیے. اس کے علاوہ جی بلوچستان کے اندر انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا ہے، افسوسناک. پاک فوج کے میجر شاہد بشیر صاحب شہید ہوئے ہیں. دہشت گردوں کی جانب سے دھاوا بولا گیا تھا، پاک فوج کی جانب سے بڑی بہادری سے پسپا کیا گیا ہے دہشت گردوں کو. میجر صاحب شہید ہوئے ہیں، ایک سپاہی زخمی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میجر صاحب کے درجات بلند کرے، اور وطن کے لیے جو ہماری پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے، اللہ پاک فوج کو سرخرو کرے اور ملک کے اندر امن ہو. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.